اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ آپ ایک طویل عرصے سے یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جو مستقل یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. یقینی سی بات ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اگرچہ میں نے بلا مبالغہ لاکھوں مسائل یہاں پر عرض کیے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. علم بہت وسیع ہے اور ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی زندگی کے جو مختلف ایسے پہلو ہیں جو شاید کسی اور کے ساتھ نہ ہوں، اسی کی زندگی کے کچھ پہلو ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی، اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو اسی طرح اس کے زندگی کے ہر پہلو سے متعلق کچھ الگ الگ نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ کسی پروگرام میں ڈسکس کیے جائیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کوئی ایک موضوع لے کر اس سے متعلقہ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ کا مسئلہ انہی میں سے ایک ہو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جس کو ضرورت سمجھتے ہیں اس میں بعض اوقات سوال کر لیتے ہیں اور اپنی ضرورت کو سمجھتے ہیں کہ پوری ہو گئی، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ شریعت کے مسائل کو ہماری ضرورت قرار دے رہی ہے. یہ وجہ میجر مسٹیک ہے. اگر آپ کسی سے کہیں کہ جی علم سیکھیے، وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ جب ضرورت ہوتی ہے میں مفتیان کرام سے کال کر کے فوراً معلوم کر لیتا ہوں، مسئلے جا کے معلوم کر لیتا ہوں. یہ وہ مسائل ہیں کہ جب ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے معلوم کیے. لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو آپ کی ضرورت ہیں، انہیں آپ کو سیکھنا ہے، چاہے ان کے استعمال کا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے. جیسے مثال کے طور پہ طہارت کے مسائل ہیں، یہ سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ فرض ہے. اس طرح نماز ہے، روزہ ہے، اگر حج فرض ہو گیا تو پھر حج ہے، زکوٰۃ فرض ہو گیا زکوٰۃ ہے. پھر اگر شادی شدہ ہیں بلکہ غیر شادی شدہ جو شادی کرنے والا ہو اسے شادی سے متعلقہ مسائل معلوم کرنا فرض ہوتا ہے، میاں بیوی کے باہم تعلقات سے متعلق. اسی طرح مہر ہے، نکاح ہے، ایجاب و قبول کے مسائل ہیں. اسی طرح طلاق کے مسائل میاں بیوی کو معلوم ہونے چاہیے. جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس سے متعلقہ بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ایسے کرائے پہ ہم چیز لیتے دیتے ہیں، رکشہ ٹیکسی کے اندر بیٹھتے ہیں، اس کے کرائے کے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے. نہیں سیکھیں تو بعض اوقات گناہ صغیرہ اور بعض اوقات گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی عقائد کا علم سیکھنا فرض ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو سارے عقیدے آتے ہیں، حالانکہ جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں کہ جن کو نہ سیکھنے کی بنا پر بعض اوقات انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات بدعتی ہو سکتا ہے، وہ سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ہمارے لیے ضرورت ہیں، اہم ہیں، ان کی ایک اہمیت ہے، شریعت انہیں ہمارے لیے ضروری قرار دے رہی ہے. تو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک مریض ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بیماری ہے تو وہ چند چیزوں کو سمجھتا ہے یہ میرے لیے شاید ضروری ہیں اس بیماری میں، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے 50 ایسی چیزیں بتا دے گا کہ جو اس وقت اس کے لیے ضروری ہیں لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی. ایسے ہی علم کا معاملہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، علم کے قریب آئیں، علم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں تاکہ ہمارا اپنا علم بھی پختہ ہو اور جو علم کی تشنگی ہے وہ تشنگی مٹے، جو کمی ہے وہ کمی ختم ہو، جہالت ہم سے دور ہو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز علی بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے آپ سے میرے 4 سوال ہیں، میں نے آپ سے 4 سوال پوچھنے ہیں. جی بولیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو وہ کپڑے جو ہے نا ہم لوگ فوراً دے دینے چاہیے کسی کو یا پھر رکھ لیں، جیسے جیسے مستحق آتے جاتے ان کو دیتے جائے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر فوراً کپڑے دے دینے چاہیے کیونکہ وہ پھر روح آتی ہے، روح کپڑوں کو دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے. کچھ اس طرح کا معاملہ لوگ بتاتے ہیں نا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں عموماً صبح شام کی
ये दुआएं वगैरह पढ़ती हूँ, जैसे जुमे को मैंने फर्ज करे ये सूरह कैफ पढ़ी, तो ये मैं अपने शौहर के लिए एक दफा पढ़ के दोनों को सवाल इसाल हिसाब कर सकती हूँ, अपने लिए और शौहर के लिए, या मुझे शौहर के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा रात को, या मैं अपने लिए अलग पढ़ लूँ, या एक ही दफा मैं पढ़ के सबके लिए वो मैं अपने मेरे भी वो अजर हो जाएगा या शौहर के लिए भी हो जाएगा, मेरे मुझे कितना अजर होगा? ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो किसी की ना बेटी शहीद हो जाए 2 साल की ना एक्सीडेंट में ना, तो उसके वालिदैन के लिए क्या अजर है, और वो उस वालिदैन क्या कर ले, उस बेटी के लिए कुछ कर सकते हैं? 2 साल की बच्ची के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं ना? ठीक है। और चौथा सवाल मेरा ये है कि मैं उसके शौहर की कब्र पे जा सकती हूँ? ठीक है। और बस यही सवाल है मेरे। जी मैं अर्ज करता हूँ। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि जमात खड़ा है, जमात में हम बाद में शरीक होता है। अच्छा। हमारा एक रकत छूट गया हमसे, बाद में इमाम सईदा सुबह निकलता है। ओहो। हमको उसके साथ सलाम ठहरेगा तो कोई आदमी बोलता है कि आपका नमाज टूट जाता है, तो फिर हमारा इमाम का इस्तेमाल कैसे हुआ, इसके बारे में हमारी वजाहत फरमाएं। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक आदमी वुजू बनाता है, मस्जिद में जाता है नमाज के लिए, उसको गैर मुस्लिम आदमी मिलता है, क्या उसका वुजू टूट जाता है या नहीं? मतलब हाथ मिला लेते हैं तो? हाँ, हाथ मिलाता है, वो हाथ मिलाता मुसाफा करता है। ठीक है। और बस यही है जी। मैं अर्ज करता हूँ, मैं इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ। तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे कि देखें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं और उनकी नीयत होती है दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की। जैसे बास नर्सिंग के शोबे में जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि मरीज़ों की खिदमत करें। बास डॉक्टर बनते हैं और वो चाहते हैं कि हम मरीज़ों की और बीमारों की खिदमत करें। बाज़ आमिल बन जाते हैं, वो कहते हैं कि चले लोगों की परेशानियां हम दूर करेंगे रूहानी तरीके से। और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, जैसे वेलफेयर के शोबे में बहुत सारे लोग चले जाते हैं कि जी हम गरीबों की मदद करेंगे वगैरह, और इस तरह इंसानियत की खिदमत करेंगे। काश यही जज्बा, ये बहुत अच्छे जज्बात हैं और होने भी चाहिए। एक और जज्बा हमें नज़र आना चाहिए कि चले मैं आलिम बन जाता हूँ, मैं मुफ्ती बन जाता हूँ, और लोगों के वो मसाइल जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, बाज़ नादानिस्ता तौर पे हराम खा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, बाज़ तलाक देने के बाद भी साथ रह रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं है और घर में ज़िना हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे हैं जो गलत तरीके से कारोबार करके बड़ी मेहनत से कारोबार कर रहे हैं लेकिन नफ़ा हराम बन रहा है। इस तरह किराए के लेन देन के मसाइल हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तहारत के मसले नहीं मालूम होते, तो वो नापाक कपड़ों में ही नमाज़ें पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं, उनकी नमाज़ें बर्बाद हो रही हैं। और इस तरह जैसे अभी एक क्वेश्चन में अभी इसकी वजाहत करूँगा तो आप देखेंगे कैसी कैसी गलत फहमियाँ मशहूर हैं। तो चलो मैं लोगों की उलझनें दूर करूँ। आप यकीन कीजिए मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो इतने टेंस होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब जहनी आजमाइश में और परेशानी में मुब्तला होते हैं बाज़ मसाइल की बिना पर, और उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिल रहा होता। और फिर वो बड़ी परेशानी में जब कॉल करते हैं, नंबर वगैरह मिल गया, कॉल मिल गई और मैं उनको जवाब देता हूँ, तो इतने वो पुरसुकून हो जाते हैं। और जवाब कितनी देर का होता है? बमुश्किल 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। लेकिन उनको इतनी अजियत और परेशानी हो रही होती है क्योंकि वो खौफजदा होते हैं सुनी सुनाई बातों की वजह से। बाज़ औक़ात एक काम हो गया और दूसरे आम लोग जो हैं, जुहला जो हैं, डरा देते हैं, तुमसे ऐसा हुआ, ओहो अब तो ऐसा हो जाएगा। वो खौफ में होते हैं शदीद किस्म के कि हमसे क्या गलती हो गई। अब कोई ये बताने वाला नहीं है कि वाकई ये गलती हुई है या नहीं हुई है, और अगर गलती ये वाकई हुई है तो इसका जो नतीजा आप सोच रहे हैं वो नतीजा वाकई है या नहीं है। ये जो कन्फर्मेशन है और ये जो एक किसी से पूछ कर एतमाद हासिल होना कि अब जो जवाब मिला है मुझे 100% सही जवाब है, ये उनको जब नहीं मिल पाता तो इतने परेशान होते हैं। और फिर जब वो मालूम करते हैं, चूँकि हम तो यूज़ टू हैं इन मसाइल में, तो फ़ौरन उनको बता देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। और इसके बाद जो पुरसुकून होते हैं वो और दुआएं देते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि हमें कितना रूहानी सुकून मिलता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो ऐसे मेरे भाई बहन हैं, दिन में फारिग हैं, दिन में मसरूफ़ हैं, रात को फारिग हैं, वो रात को कोई कोर्स ज्वाइन करें और इल्म सीखें। इसी तरह जो वक्त निकाल सकते हैं, देखिए दीन के लिए भी तो वक्त निकालना ही चाहिए ना। लोग कितने ज़्यादा दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं, आप दीन के लिए वक्त निकालें और जहन बना लें कि हम आलिम बनेंगे, हम मुफ्ती बनेंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दारुल उलूम को बाकायदा ज्वाइन करके वहाँ पे उस्ताद बन के आप पढ़ाएं।
ایک عالم، ایک مفتی جس بھی مقام پر اگر مارکیٹ میں بیٹھا ہے، اب جیسے ہماری اکیڈمی میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹرز بھی آتے ہیں، انجینئر بھی آتے ہیں، کاروباری حضرات بھی آتے ہیں، کئی ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ہمارے پاس سے افتاء کی سند لی ہے، مفتی بنے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ مارکیٹوں میں بیٹھ کے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور ایک مفتی ہیں، پوری مارکیٹ کے لوگ ان سے مسئلے معلوم کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو عام طبقہ ہوتا ہے ہمارا، جس کو ہم دنیا دار طبقہ کہتے ہیں، یا انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، یہ شاید عالم یا مفتی ہونا، یہ داڑھی والے امام والوں کا کام ہے، جو دین سے خالصتاً وابستہ ہیں، ان لوگوں کا وابستہ اس کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان عالم بھی بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ مطلب اچھا استاد آپ کو مل جائے اور آپ کا جذبہ اور خلوص ہو تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی۔ تو کاش اس کے لیے بھی ہم سوچنا شروع کریں۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، میں چلے ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں نے پتا کرنا تھا کہ میرے شوہر ہیں تو میرے اوپر وہ شک کرتے ہیں بہت زیادہ۔ کیا شک کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں کہ تم نے زنا کی ہے۔ معاذ اللہ۔ اچھا، تو میں نے ہر طریقے سے انہیں سمجھایا، میں نے قسمیں کرام کی، جنت اپنے اوپر حرام کر لیا، اگر میں سچی ہوں کسی بھی طریقے سے میرے اوپر یقین نہیں کر رہے۔ اچھا، تو بڑی مہربانی کر کے مجھے کوئی حل بتائیں کہ میں کس طرح اپنا گھر بساؤں یا میں چھوڑ کے چلی جاؤں۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 میری بیٹیاں ہیں، 1 میرا بیٹا ہے۔ تو ان کے شک کی کیا وجہ ہے؟ کوئی سبب بنا ہے آپ کے؟ کوئی ایسا انہوں نے بات ذکر کی ہے کہ میں اس بات سے مجھے شک پڑا ہے کوئی؟ معاذ اللہ۔ بس ویسے ہمارے گھر میں نا کارخانہ ہے، ہم نیچے وہ کر کے کام کرتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں کیسے آ گیا، کس طرح آ گیا مجھے نہیں پتا، پر میں پاک ہوں، میں صاف ہوں، میں نے ہر طرح سے دن رات 3 ماہ ہو گئے ہیں میں قسمیں کھا رہی ہوں، میں رو رہی ہوں، پر وہ میرا یقین نہیں کر رہی۔ میں کیا کروں؟ اپنی یہ حل بتا دیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مزدور وغیرہ کام کر رہی ہوں؟ ہاں، نیچے والے پوشن میں کام کرتے ہیں تو اوپر والے پوشن میں ہم رہتے ہیں۔ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی آپ کا کویشچن ہے؟ بس یہ ہم سے بتا دیں کہ میں کیا کروں یا میرے میاں کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جب بات کی طرف آتے ہیں، یہ بہن نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا اس مردے کے کپڑے فوراً ایصال ثواب کر دینے، یعنی ایصال ثواب کی غرض سے کسی کو دے دینے چاہیے، یا جیسے جیسے مستحق آتے رہیں ویسے ویسے دیں؟ فوراً دینے کے بارے میں کہتی ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اگر فوراً ان کپڑوں کو نہ دیا جائے تو روح گھر میں آ جاتی ہے اور پریشان ہوتی ہے بیچاری۔ اب دیکھیں اس کا جواب سنیے۔ یہ جہالت کا پلندہ ہے جو مطلب ہمارے اطراف میں ہے، اور اس قسم کے جاہل قسم کے لوگ اپنے پاس سے بنائے ہوئے مسائل اس طرح اعتماد سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ، اور چونکہ ہم تو خالی اس ذہن پہلے ہی ہوتے ہیں، نہ اپنا دین سیکھا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑھ کر دین جاننے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم اس کی بے سروپا باتوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو مردے کے کپڑے ہیں یہ قیمتی سامان ہے، ایک قیمت رکھتا ہے، اور جتنا بھی مردہ قیمتی سامان چھوڑ کر مرتا ہے وہ ہے ترکہ، اور ترکے میں تمام ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مردہ کپڑے چھوڑ کر جاتا ہے انہیں کسی کو دینا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر مثلا جیسے اب کوئی سیٹھ صاحب مرے ہیں اور ان کے بہت سارے کپڑے ہیں جن کی اگر مالیت کا حساب کیا جائے تو 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ بن جاتا ہے مثال کے طور پر، تو کیا سارے صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے؟ یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں مردے کے کم قیمت کے کپڑے رہ گئے تو وہ میری اس بات کو سن کر کہے کہ جی آج کل کون ان کپڑوں کو ترکے میں لیتا ہے، لیکن ہر طرح کی نوعیت کے مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ بہت مہنگے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، سستے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ایک شرعی طریقہ ہوتا ہے جو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں کال لے لیتا ہوں ورنہ بہت ہولڈ پہ بیچاروں کو رہنا پڑے گا۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے آپ سے ایک سوال اپنا پوچھنا ہے۔ جی بولیے۔ میری بہن کا مسئلہ ہے، اس کے کورٹ میں چل رہا ہے کیس۔ ٹھیک ہے۔ 4.5 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا۔ تو سر ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ وہ صلح کا کچھ نہیں، کھلے کا بھی کیا ہوا ہے، تو آپ یہ بتا دیں کہ اسلام کے حساب سے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں، شریعت کے حساب سے؟ مطلب یہ تو کیس چل رہا ہے نا، شوہر نے طلاق تو نہیں دی؟ نہیں، طلاق نہیں دی، انہوں نے ایک بھیجی تھی لیکن پھر انہوں نے صلح کر دیا۔ پہلے ایک طلاق دی تھی پھر صلح کر لی تھی؟ جی، لیکن گئی نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہی ہے۔
ہاں ہاں کوئی بات نہیں. اچھا پھر اس کے بعد اب یہ کیا یہ خلا کا کیس کیا ہوا ہے لڑکی نے؟ جی سر خلا کا کیا ہوا ہے، 4.5 سال ہو گئے. ٹھیک ہے تو کیا اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ فیصلہ بس انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے اور ذلیل کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال، 2 سوال ہیں میرے. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ذرا تھوڑا سا بند کریں گے آپ؟ پہلا جی ٹیلی ویژن نہیں چل رہا ہمارے یہاں. اچھا بولیے بولیے. ٹھیک ہے بولیے. پہلا کیا ہے؟ جی پہلا سوال یہ ہے کہ میری ساس 75 سال کی ہیں، ان سے قیام اور رکوع کھڑے ہو کے کر سکتی ہیں، لیکن وہ صوفے پہ بیٹھ کے سجدہ کرتی ہیں، تو وہ جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نیچے نہیں بیٹھا جاتا ہے زمین پر. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال کہ مجھے اولاد نہیں ہے، تو مفتی صاحب نے ہمیں بولا تھا کہ اگر بہت پریشر ہوتا ہے سسرال کی طرف سے کہ شوہر کی طرف سے سسرال کی طرف سے کہ وہ اولاد کے لیے، تب ہم ریسکیو بیبی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا میں ریسکیو کر سکتی ہوں؟ کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور چلے میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم جواب ہی دے رہے تھے کہ یہ بہن کو کسی نے کہا کہ ان کے شوہر کا انتقال غالباً ہوا کہ ان کے سارے کپڑے فوراً صدقہ کریں ورنہ روح گھر میں آئے گی اور پریشان ہوگی. یہ جہالت کی بات ہے. کوئی روح نہیں آتی ہے. جب شریعت نے کپڑوں کو صدقہ کرنا فرض یا واجب قرار ہی نہیں دیا ہے تو کیوں روح بے چین ہوگی اور کیوں گھر پر آئے گی؟ اس لیے یہ بالکل غلط خیال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کپڑے ہیں یہ ایک مال ہیں اور میت جو بھی مال چھوڑ کر جاتی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں اور ترکے میں تمام ورثاء کا حق ہوتا ہے. لہٰذا تمام ورثاء اگر کوئی ایک وارث یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کپڑے بیچے جائیں اور بیچنے کے بعد جتنا اس کا پیسہ آئے وہ مطلب جیسے شرعی طریقہ اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے، تو یاد رکھیں کہ ورثاء سے پوچھے بغیر اس طرح کپڑے صدقہ کر دینا یہ گناہ بھی ہوگا. اس لیے پہلے تمام ورثاء سے معلوم کریں. اور میں نے آپ کا ذہن پہلے ہی بنایا کہ مثال کے طور پہ ایک بچی کا وصال ہوا، اس کے بہت سارے کپڑے ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، بہت اچھے اچھے کپڑے ہیں، قیمتی کپڑے اس نے جمع کیے ہوئے ہیں اور اکثر عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے. ان کی مالیت کا حساب کیا گیا بالفرض تو بنا 4 لاکھ 5 لاکھ کے کپڑے. تو کیا یہ سب کے سب صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا؟ یعنی لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واجب ہے تو یہ غلط خیال ہے. بلکہ یہ 4-5 لاکھ کے کپڑے ہیں، اگر ان کو سیکنڈ ہینڈ بھی بیچا جائے 2.5-3 لاکھ میں، 2 لاکھ میں بکیں تو 2 لاکھ ہاتھ میں آئے اور یہ ورثاء کا حق بنے گا. لہٰذا خلاصے کلام یہ ہے کہ ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے وارثوں سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کپڑے ہیں، آپ ان میں سے کوئی اگر حصہ چاہتے ہیں تو ان کو بیچ کر آپ کو حصہ دیا جائے، اور اگر سب متفق ہوتے ہیں کہ صدقہ کر دیں تو صدقہ کر دیں، اچھی بات ہے. پھر بھی یہ کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، نہ صدقہ کریں کوئی بات نہیں. یہ کپڑے گھر میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. یاد رکھیں مرنے کی وجہ سے کوئی معاذ اللہ کپڑوں میں نحوست نہیں آ جاتی ہے. یہ نامعلوم ہم مسلمان چونکہ ضعیف الایمان ہیں، نہ قرآن سے طرح پڑھتے ہیں نہ حدیثیں سے طرح پڑھتے ہیں. ایک ہمارا قریبی مرتا ہے اور ہم اس کے کپڑوں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر ہم پہن لیں گے شاید ہم بھی مر جائیں گے، یا پتہ نہیں کیا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ کپڑے بالکل صحیح ہیں، آدمی پہن سکتا ہے. تو صدقہ کرنا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، اور جب فرضیہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو اس سے روح کی پریشانی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے. ایک یہ فرماتی ہیں کہ میں جو کچھ پڑھتی ہوں سورہ کہف وغیرہ، کیا میں اس طرح کروں کہ مجھے بھی ثواب مل جائے اور میں نیت کروں میرے شوہر کو مل جائے، یا میں شوہر کے لیے علیحدہ پڑھوں اپنے لیے علیحدہ پڑھوں؟ کیا ہے مسئلہ؟ دیکھیے ہمارے علماء اسلام نے بدلائل کثیرہ یہ بات ثابت فرمائی کہ اگر ایک شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے ثواب کے بارے میں نیت کرتا ہے کہ یہ تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے، تو کسی ایک کے ثواب میں بھی کمی ہوئے بغیر اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور ہر مسلمان کے نام اعمال میں وہ اس کی نیکی گویا کہ لکھ دی جائے گی، یا کہہ لیں کہ ثواب ان لوگوں کو بھی مل جائے گا. اس لیے یہ بخل کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں کہ ایک قرآن پڑھا جی یہ میری نانی کے لیے ہے، ایک قرآن پڑھا یہ دادی کے لیے ہے، پھر ایک قرآن پڑھا یہ ابا جان کے لیے ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کو ایصال ثواب کر دیں، انشاءاللہ سب کو پہنچ جائے گا.
کیونکہ دیکھیں یہ اصل میں مسئلہ بس اتنا ہے کہ عمل آپ نے کیا، کیا آپ اپنے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنی نیکی سے؟ تو اس کا جواب بس علماء نے یہ دیا ہے، آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دعا بھی ایک عمل ہے، اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہماری دعا سے دوسرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب کریم میری نیکیوں کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، یہ کس وجہ سے مرنے کے بعد میرا درجہ بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا بھی تو ایک عمل ہے، اور اس عمل سے مردہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، تو بس دیگر چیزوں سے بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس پر قیاس کر کے بیان کر رہے ہیں، ان کے الگ دلائل موجود ہیں جو وقتی کمی کی بنا پر میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ مسئلے کی نوعیت آپ کی کچھ اور ہے۔ بس جواب یہی ہے کہ آپ بخل سے کام نہ لیں، آپ جو بھی نیک عمل کرتی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کو آپ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب پہنچ جائے، انشاءاللہ کرم نوازی ہوگی۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں مولانا شاہ بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب میرے دو تین سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اس سال حج پہ گیا تھا جی تو میں جو آج اسلام تو کرتا رہا ہوں ہجر اسود کو، تو جو نفل پڑھنے کے بعد کرنا ہوتا تھا نا جی، وہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ نفل پڑھنے کے بعد استلام کرنا تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ آخر میں پتہ چلا جب میں نے طواف زیارہ کیا تو اس وقت پتہ چلا، اس وقت کیا تھا بس۔ باقی جتنے بھی عمرے کیے یا طواف کیے ہیں سارے وہ نہیں کرتا رہا میں۔ ایک تو اس کا پوچھنا ہے کہ یہ اس کا کوئی دم ہوگا یا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تو دوسرا یہ ہے کہ میں سزائے عمری پڑھ رہا ہوں صحیح 2 دن کی روزانہ، تو کیا میں فجر کے ٹائم میں اور عصر کے ٹائم میں پڑھ سکتا ہوں؟ کچھ لوگوں نے کہا تھا پڑھ سکتے ہو، کچھ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ چلے میں اچھا عرض کرتا ہوں۔ اور یہ 2 کتابیں تھیں۔ چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیں۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ لائف انشورنس جو ہے وہ شرعاً جائز ہے یا ٹھیک ہے۔ اور بس جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کی بیٹی شہید ہو جاتی ہے، 2 سال کی بچی ہے، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی، تو ایکسیڈنٹ میں جو فوت ہوتا ہے اس کو حکماً شہید کہتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اب کیا اس سے ماں باپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اور اب ماں باپ اس بچی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ماں باپ اس بچی کے لیے کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے ماں باپ کو، کیونکہ وہ تو ابھی 2 سال کی بچی تھی، ابھی تو وہ مکلفہ بنی بھی نہیں تھی۔ یعنی اگر وہ تقریباً کم از کم 13 سال 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان بلوغت کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ بالغ ہو چکی ہوتی یعنی اور اس کے بعد پھر کوئی وہ گناہ وغیرہ کرتی، تو پھر ماں باپ یہ کر سکتے تھے کہ اصالہ ثواب کا اہتمام کرتے، دعائے بخشش و مغفرت کرتے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوتے تو ختم ہو جاتے۔ لیکن ابھی تو یہ بچی نابالغہ تھی، اور اس کے سمجھ لیں نام اعمال نیکیوں کے حساب سے تو کھلا ہے لیکن بدی کے حساب سے بند ہے، کیونکہ جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ 3 طرح کے افراد مرفوع القلم ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام اعمال میں گناہ لکھنے سے منع کر دیا، جن میں ایک بچہ بھی سرکار نے بیان فرمایا۔ لہذا ماں باپ کو کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے، وہ راحت کے مقام پر ہے، اور اس کو انشاءاللہ اس کی بڑی پیاری پرورش ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ ماں باپ جا کر دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہ ماں باپ کو کیا ملے گا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ جنت ہوگی، کیونکہ یہ ایک حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی محبوب شے لے لیتا ہے، ویسے ہی آنکھوں کے بارے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی 2 محبوب چیزیں لے لیتا ہے، وہ صبر کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اسی طریقے سے بچوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر بچپن میں جیسے بچے فوت ہو جاتے ہیں، صبر کو انسان کرتا ہے، اس پہ حمد کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اگر کچا بچہ ہوتا تو وہ تو پھر سفارش بھی کرتا ہے، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ بچی بھی انشاءاللہ
بروز قیامت اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کا سبب بنے گی. تو اس لیے ماں باپ کو انشاءاللہ دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، لیکن اس کی شرط کامل یہ ہے کہ وہ صبر کریں، کوئی شکوہ زبان سے نہ نکلنے پائے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، تو انشاءاللہ انعام انعام ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا میں شوہر کی قبر پر جا سکتی ہوں؟ دیکھیے بہن، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ قبر پہ جانا ایک اچھا کام ہے، مستحب ہے، اور اس میں ثواب کی بھی امید ہے اگر اچھی نیت سے جائیں، لیکن عورت کا گھر سے باہر نکلنا بلا ضرورت یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. اور آج کل جیسے کہ ماحول خراب ہیں اور پھر قبرستان وغیرہ میں چرسی بھی ہوتے ہیں، موالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض جگہ عورتوں مردوں کا کافی زیادہ اختلاط بھی ہوتا ہے، اس لیے علماء نے بیان فرمایا کہ ایک مستحب کام کے لیے عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بس شوہر سے یہ قبر پہ جا کے تھوڑا سکون حاصل کرنا چاہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام اعمال میں کثیر گناہ لکھ دیا جائے. ہاں کبھی ایسا ہو کہ آپ کسی کے ساتھ جا رہی ہیں گاڑی وغیرہ میں، قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہیں، تو آپ تھوڑی دیر ٹھہر کر ایصال ثواب کا کوئی اہتمام کر لیں، اس میں کوئی گناہ کا پہلو بھی نہیں ہے. لیکن قصدن گھر سے نکلنا پھر سفر کر کے جانا قبر کے اوپر، اس کے بارے میں احتیاط ہی کر لے تو زیادہ اچھا ہے. ایک بھائی نے کویشچن کیا کہ اگر کوئی شخص دیر سے جماعت میں شامل ہوا، ایک آدھ رکعت اس کی نکل گئی، اب جب امام صاحب آخر میں التحیات میں بیٹھے تو انہوں نے سجدہ سہو کر ڈالا، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے، کسی نے ان کو بتایا کہ جو دیر سے آ کے جماعت میں شامل ہوئے ہیں وہ اگر امام کے ساتھ سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں گے تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، جس نے آپ کو کہا غلط کہا ہے. اگر کوئی دیر سے جماعت میں شامل ہوا اور امام سے غلطی ہوئی ہے، چاہے اس سے پہلے والی رکعت میں غلطی ہو گئی جس میں ہم شامل نہیں تھے، لیکن پھر بھی امام اگر سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا، لہٰذا یہ سلام پھیر کر امام صاحب کے ساتھ ہی شامل ہو، اس سے ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی. ایک اور مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے کہ آپ حسب سابق ہمارا انتظار فرمائیں. حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک انہوں نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کسی نے وضو کر لیا ہو، مسلمان نے وضو کر لیا اور غیر مسلم سے پھر ملاقات ہوئی، اس سے ہاتھ ملا لیا، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اس سے کوئی وضو ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ جسم سے کوئی گندگی باہر نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. باقی مطلب ظاہری بدن پر باوضو انسان ہے، ظاہری بدن پر اگر کوئی گندگی لگ بھی جائے بالفرض تب بھی وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اس گندگی کو دھونا چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی شخص جا رہا تھا، باوضو تھا، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اچانک کیچڑ میں گر گیا انسان، اور گٹر کی کیچڑ ہے مثال کے طور پہ، کافی ہاتھ وغیرہ پاؤں پہ لگ گئی، وہ جا کے دھو لے، وضو اس کا قائم رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اب جیسے غیر مسلم سے مصافحہ کیا تو غیر مسلم کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ظاہری نجاست ہوتی ہے کہ ہاتھ ملائیں گے تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑے گا. بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالفرض اگر کسی کا ہاتھ ناپاک ہے اور اس نے ہاتھ ملایا اور آپ کے ہاتھ پہ گندگی لگ بھی گئی تو ظاہری گندگی لگنے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. آپ جا کر بس ہاتھ دھو لیں زیادہ سے زیادہ اور آپ کا وضو قائم رہے گا. ایک ہی کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں شاید کچھ لوگ کوئی مزدور وغیرہ کام کر رہے تھے تو شوہر نے ان کی اپنی غیر موجودگی میں یہ سمجھا کہ معاذ اللہ ان کی زوجہ نے ان سے کوئی ناجائز تعلق قائم کیا ہے، تو شوہر نے ان پر زنا کی تہمت لگا دی ہے. 4 بچے بھی ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. اب یہ بہن کہتی ہیں میں قسمیں کھاتی ہوں اور میں قسم کھا رہی ہوں حتیٰ کہ میں نے کہا کہ مجھ پہ جنت حرام ہو جائے اگر میں نے ایسے کیا ہو، لیکن وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت اسلامیہ ہوتی تو اس طرح اگر شوہر الزام لگا دیتا ہے تو آپ پھر قاضی کے پاس جاتی، وہ شوہر کو بلاتا اور گواہ طلب کرتا. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکتا تو پھر لیعان کی دعوت دی جاتی، یعنی شوہر جو ہے وہ کہتا کہ 4 دفعہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنے قول میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو جائے. اور اسی طرح 4 دفعہ عورت گواہی کے لفظ کے ساتھ کہتی کہ میں اپنے قول میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو. اس کے بعد پھر قاضی ان دونوں میں تفریق کروا دیتا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں حکومت کا معاملہ تو ہے نہیں ہے، اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کورٹ میں جا کے شوہر کے اوپر کیس کر دیں کہ جی مجھے ٹارچر کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، پھر گھر کا ماحول تو چل ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ پیار محبت سے بھی خاموش ہو جائیں. آپ اپنی بے گناہی کا ثبوت فراہم کرنے میں جلدی نہ کریں، آپ ان کے طعنے برداشت کر لیں
تشنیع برداشت کر لیں اور اپنے اللہ سے لو لگا لیں. آپ کو اور ایسا کوئی بھی آئندہ کام نہیں ہونا چاہیے جس سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو. مطلب مردوں سے گفتگو کرنا، مسکرا کے بات کرنا، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے لائف پارٹنر پر کامل بھروسہ کرتا ہے کہ یہ کہاں شک کرے گا، ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے، محبت ہے، پیار ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی نازک لمحہ ہوتا ہے، شیطان فوراً دل میں ڈال دیتا ہے، خصوصاً مرد کے، کہ وہ زیادہ غیرت مند اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اور اسی طرح کبھی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر پہ شک کرتی ہیں. ذرا عورت سے ہنس کے بات کر لی، اے جی کیا کر رہے تھے، ذرا یہ بتاؤ، بڑے ہنس کے باتیں کر رہے تھے، کیا چکر ہے تمہارا. تو پھر یہ دونوں جانب سے ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسا موقع ہی کیوں فراہم کیا جائے، لیکن نادانستہ طور پر ہو گیا ہے تو بہرحال آپ آئندہ احتیاط کر کے اللہ پر بھروسہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود ان کا دل پھیر دے گا. دوسری طرف میں جو شوہر حضرات ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں میاں بیوی آپس میں بالکل بلائنڈ فیتھ رکھیں ایک دوسرے پر، تو یہ بہت اچھی بات ہے. آنکھیں بند کر کے بھروسہ ہونا چاہیے، آنکھیں بند کر کے اتنا اعتماد ایک دوسرے پر ہونا چاہیے. یہ شکوک و شبہات جب ہماری زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس تباہی اور بربادی ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی مطلب ایسی چیز نظر بھی آئے، خدا نہ خواستہ کہ شک پڑ گیا کسی چیز پر، تو صراحتاً بیان کرے کہ مجھے اس چیز پر شک ہے، آپ قسم کھا لیجئے اس کے اوپر تاکہ میرے دل سے بدگمانی دور ہو جائے. یہی ہماری شریعت نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ اگر بالفرض سامنے حوالے پہ آپ کو شک ہے اور آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا مطلب معیار تو ہونا چاہیے نا، کہ یہ چیز اگر آپ کر لیں گے تو پھر چلے میں مان جاؤں گا کہ ہاں ٹھیک ہے. وہ قسم ہے یا قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے جس طرح وہ مطمئن ہو جائے. جیسے اب بہن نے کہا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، قسم کھا رہی ہیں، تو یہ اپنے شوہر سے آپ خود پوچھ لیجئے کہ آپ بتائیں کیا چاہتے ہیں، مطلب کس طریقے سے میں آپ کو اطمینان دلاؤں، جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گی. اگر وہ اس کے باوجود بھی شک کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے اور بہت سخت ان کے اوپر وعید ہے، کیونکہ زنا کی تہمت لگانا کوئی آسان نہیں ہے. اگر مطلب آپ یہ ہماری جیسے میں نے بتایا حکومت اسلامیہ ہوتی اور آپ شوہر پہ کہتی جا کے مطلب تھانے میں رپورٹ درج کرا دیتی، اگر قاضی کی عدالت ہوتی یا قاضی کا دورہ ہوتا، حکومت اسلامیہ ہوتی، تو ان کو بلایا جاتا، کہا جاتا 4 گواہ پیش کریں کہ واقعی بیوی نے ایسا کیا ہے، اور وہ نہ پیش کر پاتے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے اس کے اوپر شریعت اسلامیہ میں. یہ آسان نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی پر، کسی کی بچی پر اور کسی کی ماں پر، اگرچہ وہ بیوی بھی ہے آپ کی، لیکن اس طرح الزام لگا کر، اور پھر یقینی سی بات ہے بچے بھی یہ سن رہے ہوں گے، بچوں کو پتہ چلے گا، ایک انسان کو اس طرح ذلت پر پیش کر دینا قطعاً غیر مناسب ہے اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اس پر توجہ کریں، دنیا میں توجہ کر لیں بہت بہتر ہے، ورنہ پھر ایک دا ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عورت جو بے قصور ہے، مظلومہ ہے، وہاں پر پھر انشاءاللہ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے ساتھ آئے گی اور گریبان پکڑ کر پھر اس بے عزتی کا بدلہ لے گی. پھر کیا فائدہ ہوگا، وہاں انسان ذلیل ہو بیوی کے سامنے تو بہتر ہے. اس لیے ہوش کے ناخن لیتے، اور 3 بیٹیاں ہیں مطلب سامنے، اس طرح اگر بات مشہور ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ باہر لیک آؤٹ ہو جاتی ہے، تو ان بچیوں کے لیے کس قدر بدنامی کی بات ہے. جہاں خاندان میں جائیں گی، حالانکہ ماں نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہ شرم سے نگاہیں نہیں اٹھا سکیں گی، ان کو تانا زنی ہوگی، ان پہ آوازیں کسی جائیں گی. کوئی خاندان میں ان بچیوں کو اپنا بیٹا دینے کے لیے، ان بچیوں کو بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے ایسی باتیں عام ہو جاتی ہیں، تو ان سب باتوں پر اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں ورنہ لائٹ ڈراپ ہو جائے گی بھائی جان. ایک اور یہ مسئلہ آیا تھا کہ ان کی بہن کو طلاق دے دی تھی شوہر نے، بعد میں رجوع کر لیا تھا، لیکن اب شاید یہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہیں، تو یہ کورٹ میں انہوں نے خلا کا دعویٰ دائر کیا کہ بھئی مجھے چھوڑ دیا. کہتی ہیں 4-4.5 سال سے کیس چل رہا ہے، نہ وہ خلا دیتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، نہ کوئی یہاں سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، اب کیا کریں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ کا خلا ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا ہے. ابھی چونکہ ٹائم بھی کم ہے، پوری میں تفصیل ذکر نہیں کر سکتا. یہ بعض مخصوص صورتوں میں ہی ہو سکتا ہے. طلاق کا حق شوہر کو دیا گیا ہے، طلاق یا خلا صرف شوہر کی طرف سے ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جج یا قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو از خود ختم کر دے. ہاں بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن ہر صورت میں نہیں. ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی صورتوں پر فوراً کورٹ میں پہنچ کر اور چاہتے ہیں کہ خلا حاصل ہو جائے، شوہر بیچارہ راضی ہے یا نہیں ہے. اور یہ تو اب چونکہ قصور ہمیں نہیں پتا کہ لڑکی کا کتنا قصور ہے اور مرد کا یا شوہر کا کتنا قصور ہے، تو میں اس پہ کوئی واضح بات نہیں کہہ سکتا ہوں. بہرحال ہم آپ سے کو مشورہ دیں گے
کہ پہلے آپ کسی اچھے مسترد دارالفتاء سے، اچھے بڑے مفتی صاحب سے ریٹرن یہ فتویٰ لے لیں کہ کیا ان وجوہات کی بنا پر ہمارا کورٹ میں فسخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ان اسباب کی بنا پر بالفرض کورٹ ہمیں خلا کا نوٹس دلوا بھی دیتی ہے، یعنی جسے جج ون سائڈ کہتا ہے نکاح ختم ہو گیا، یہ ہمیں لیٹر مل بھی جاتا ہے، تو کیا ہماری بچی کا نکاح ختم ہو جائے گا اور ہم کسی اور سے نکاح کروا سکتے ہیں؟ یہ ضرور معلوم کر لیں ورنہ بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ میری ساس جو ہیں وہ 75 سال کی تقریباً عمر ہے ان کی، وہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتی ہیں، سجدہ وغیرہ سے نہیں کر سکتی ہیں، تو کیا وہ اس طرح کر سکتی ہیں کہ کھڑی تو ہو جاتی ہیں لیکن صوفے پہ بیٹھ کر وہ رکوع اور سجود وغیرہ کر لیں؟ دیکھیں جو سجدے پر زمین پہ قادر نہیں ہیں، ضعیف ہیں، نازار ہیں، وہ بالکل آرام سے کرسی پہ بیٹھیں اور بیٹھ کر وہ تمام نماز ادا کریں، رکوع کے لیے تھوڑا کم جھکیں، سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں اور اس طرح اشارہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ بہت زیادہ عمر ہے، 75 سال کی، خدا نخواستہ کہ گر آ گئیں تو ہڈی وڈی کا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے آرام سے صوفے پہ بیٹھ کر یا کرسی پہ بیٹھ کر پرسکون انداز سے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ ایک یہ انہوں نے پوچھا کہ میرے بچے نہیں ہو رہے ہیں اور مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ خاندان سے تانا زنی ہو رہی ہو یا بے صبری مجھ پر اس حد تک غالب ہو گئی ہو کہ میں معاذ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے کے قریب پہنچ گئی ہوں، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو میں بڑی پریشان ہوں، یہ مطلب یہ ضرور ہے کہ اولاد کی طلب ہے، تو اب کیا میں ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بیبی طلب کر سکتی ہوں یا نہیں؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بچے کی طلب میں اس طریقے سے ٹریٹمنٹ وغیرہ کروانا، اس کے لیے لازم بات ہے کہ ستر کھولنا ہوگا، اور یہ اس میں چانسز کوئی 100% نہیں ہوتے ہیں، بعض اوقات 50-50 ہوتے ہیں، 60-40 چانسز ہوتے ہیں کہ واقعی بچہ ہوگا بھی، حمل ٹھہرے گا بھی یا نہیں ٹھہرے گا۔ ایسی صورت میں ایک عورت کے سامنے بھی ستر نہیں کھول سکتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی اور خارجی وجوہات نہ ہوں، جیسے آپ کو کہا کہ شوہر اگر طلاق کی دھمکی دیتا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی تجھے میں طلاق ہی دے دیتا ہوں، یا مطلب بہت ہی تانا زنی ہے اور عورت ان تانا زنی کو برداشت کر کے بیمار ہونا شروع ہو گئی ہے اور ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے، یا خود بعضوں کا باطن اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ باوجود اس بات کے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کروں یا میں دل میں اعتراض پیدا کروں، لیکن طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی ہے، یہ اس قسم کی صورتحال آ جائے تو ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں، ورنہ جیسے آپ نے فرمایا کہ میری ایک نارمل سی کنڈیشن ہے، نہ میرے لیے حالات کوئی نا موافق ہیں، تو ہم صرف آپ کو صبر کی ہی تلقین کریں گے، ایسی صورت میں کسی کے سامنے آپ ستر نہیں کھول سکیں گے۔ بھائی نے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، یہ ایک مسئلہ تھا، کچھ عرصہ پہلے میں نے کبوتروں کے دانا بھیجنا تھا آرم شریف، ٹھیک ہے، اس میں 6-7 ریال مانگے تھے، تو وہ بڑی مشکلوں سے ملے، اس میں میں نے شاید کا لفظ استعمال کر لیا، جن میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے زیادہ پیسے لیے ہیں، اچھا، اس وقت مجھے تکلیف ہو گئی ہے، اور میں ہر وقت یہ دل میں اور دماغ میں جو ہے نا شیطان کے وہ خیالات آتے ہیں۔ سائیکیٹرک والوں کا علاج کرایا، وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ OCD ہے، بیماری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ اور ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، اور اس حملے کی وجہ سے میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، کبھی جب ٹھیک ہوتی ہے طبیعت تو پڑھ لیتا ہوں، نہیں ہوتی نہیں پڑھتا، کبھی وہ روشنی دکھاتا ہے کان پہ لا کر، کبھی ویسے آتا ہے اور حملے کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، بس آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ یہ دیکھیں قضاء عمری کے بارے میں بھائی نے فرمایا کہ کیا فجر کے بعد عصر کے بعد میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے۔ فجر کے بعد عصر کے بعد نفلی سجدہ منع ہے، اور قضاء عمری نفل کی ہوتی نہیں ہے، فرض یا واجب کی ہوتی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فجر یا عصر کے بعد سجدہ کریں گے تو جو مسئلہ جاننے والا ہے وہ بآسانی سمجھ جائے گا کہ نفل تو نہیں پڑھ رہے، لازم قضاء عمری پڑھ رہے ہوں گے، اور اپنی قضا کا اظہار کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، تو چھپ کے آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارا درس بخاری دیکھ رہے ہوں تو ابھی یہی پچھلے دنوں حدیث گزری تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود عصر کے بعد قضا ادا کرنے پر حدیث ذکر کی تھی، تو لہٰذا کوئی حدیث ذکر کی ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ان سے دلیل مانگیں، انشاءاللہ قیامت تک دلیل نہیں لا سکتے۔ لائف انشورنس جو ہے وہ کئی وجوہات کی بنا پر از خود کروانا
جبکہ مطلب کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ملکی قانون کے تحت آ جاتا ہے کہ ہر جو شہری ہے، ہر ملک کا رہنے والا ہے، وہ ضرور انشورڈ ہوگا، لائف انشورنس کو کروانی پڑے گی. یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، کیا کریں، کروانا ہی ہے. لیکن از خود کروانا کہ کوئی اوپر سے پریشر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، اس کا مشورہ دیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے. باقی کبوتر کا جو آپ نے فرمایا کہ 6-7 ریال آپ نے کسی کو دی اور دل میں یہ خیال آ گیا کہ شاید یہ زیادہ لے رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس بدگمانی کی وجہ سے شیطان مجھ پر حاوی ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو مجبور بے بس تصور نہ کریں، ہمت کریں، شیطان سے مقابلہ کریں. اس طرح کے خیال آنے سے، اچانک خیال آیا ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمت کر کے نماز ادا کرتے رہیں. نماز چھوڑیں گے تو شیطان اور زیادہ پختگی کے ساتھ حملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. ای میل ایڈریس ہمارا چل رہا ہوگا، میں بارہا آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے کہ اگر آپ یہاں آپ کی کال نہیں ملتی ہے، کوئی مسئلہ بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے تو آپ ہمیں میل کریں. چھوٹے چھوٹے مسائل میں کوشش کریں کہ آپ از خود کتاب سے پڑھ کر نکال لیا کریں. اسی طرح معلومات ہم سے حاصل نہ کریں کہ جی آدم علیہ السلام نے کیا کھایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں گئے تھے، فلاں کے والد کا کیا نام تھا. یہ آپ کتابوں سے پڑھ کر نکال لیں. ہم سے شرعی مسئلہ معلوم کریں کہ یہ میں پریشانی میں ہوں، اس کا کیا مسئلہ ہوگا، یہ میں نوکری کرتا ہوں، یہ کمیشن میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. میاں بیوی کے مسائل جو ہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں. آپ سمجھیں آپ کہ یہ اگر آپ اتنی میلز آ جاتی ہیں سینکڑوں کے حساب سے جن میں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، میرے گزارش ہے کہ عطا فرمائے اور علم کی طلب میں سنجیدگی، متانت عطا فرمائے. علم سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا